ویلکم بیک۔ بلدیاتی الیکشن کا آخری مرحلہ اور آخری مرحلے کی بھی الیکشن کی پولنگ ہو چکی ہے، نتائج آ رہے ہیں، نتائج آنے سے آثار بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، اشارے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر اس آخری مرحلے میں پنجاب کے 12 اضلاع میں آگے نظر آتی ہے اور واضح طور پر آگے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ الیکشن اس لیے بہت اہم تھے کہ یہ وسط مدتی الیکشنز ہیں، اس لحاظ سے کہ اس وقت تک آدھی سے زیادہ مدت پوری کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اس لیے یہ الیکشن عوام کی جو خیالات ہیں اس کی ترجمانی ہے ثابت ہو رہے ہیں، جس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن وہی ہے جو سن 2013 میں تھی، وہ برقرار ہے۔ کراچی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس پورے حالات کے باوجود جو گزشتہ چند مہینوں سے وہ دیکھ رہی ہے، اس پورے حالات کے باوجود اس کی مقبولیت کراچی میں برقرار ہے، اور اگر آج کے بلدیاتی الیکشن کو اس کی مقبولیت کا ریفرنڈم کہا جائے تو پاکستان کی یہ چوتھی بڑی جماعت آج بھی سیاسی طور پہ مکمل طور پہ مستحکم نظر آتی ہے۔ اور آج کے اس الیکشن میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ کسی بڑی سیاسی جماعت کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی، اور اس صورتحال میں بھی بنتی نظر نہیں آتی، کیونکہ تین بڑی جماعتوں کے سربراہ یعنی کہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے صدور تینوں کے تینوں بلدیاتی الیکشن بھی ہار گئے۔ آج بلدیاتی الیکشن میں ان تینوں پارٹیوں کے سربراہان یعنی پی ٹی آئی کے علی زیدی، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے صدر نجمی عالم اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان بلدیاتی الیکشن نہیں جیت سکے، اور ان کو متحدہ قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے۔ پنجاب کا ہم نے آپ کو بتا دیا، سیالکوٹ میں میدان مار لیا ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے، بہت آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بڑی شکست ہوئی ہے۔ اسی طرح سے راولپنڈی میں میدان مار لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور شیخ رشید صاحب اور جناب عمران خان کے مشترکہ امیدواروں کو وہاں پہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ راولپنڈی شہر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتا، اور ملتان سے بھی اسی قسم کی خبر آ رہی ہے۔ یہ تیسرا بڑا شہر آج کا پنجاب میں جہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، یہاں پر ایک جانب بہت بڑے خاندان ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی بڑی یہاں پہ پوزیشن ہے، لیکن اب تک کے انتخابات کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہیں آگے جا رہی ہے۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے ملتان، جہاں پر موجود ہے ملتان کی معزز اور ممتاز ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر جناب جاوید ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب۔ یہ شہر ملتان آپ کا ہے، ساری زندگی آپ نے یہاں سیاست کی ہے، یہ بلدیاتی الیکشن کی پولنگ مکمل ہو گئی ہے، نتائج آ رہے ہیں، اب تک جو آپ کے پاس نتیجے آئے ہیں، مجھے علم ہے کہ اس وقت آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ ایک آزاد ہمیں نتیجے بھی دے سکتے ہیں اور تجزیہ بھی، تو اس وقت تک جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں ملتان کے بارے میں؟ کامران خان، جو نتائج آ چکے ہیں اس میں بڑی واضح بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے۔ توقع یہ تھی کہ پی ٹی آئی، چونکہ یہاں دونوں ایم این اے شہر کے پی ٹی آئی کے ہیں، جیسے پنڈی میں بھی پی ٹی آئی کے تھے، تو شاید کچھ سیٹیں ان کو ضرورت سے زیادہ مل سکیں گی، لیکن یہ بالکل وہی ہوا ہے جہاں مقبولیت بڑھنے کی بجائے عمران خان جو ہے وہ چوٹی پر چڑھے بغیر وہ اس کی جو گراف ہے وہ لڑک رہا ہے، نیچے جانے کی طرف جا رہا ہے، اور ووٹوں کے اندر کمی آ رہی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، حالانکہ 8 ایم این اے بنے تھے پی ٹی آئی کے، ایک چیچا وطنی کا ایم این اے تھا، وہ چیچا وطنی جیت گیا، میاں والی کا امجد تھا، ڈاکٹر افغان کا بیٹا، وہ آپ نے وہاں اس کو جیت لیا، یہاں شاہ محمود صاحب تھے اور مجھے سیٹیں ملی تھی، ابھی جو مجھ سے دوبارہ جیتا ہے وہ بھی مسلم تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن اتفاق سے وہ سیٹیں بھی نہیں مل سکی تحریک انصاف کو، اور مسلم لیگ کو بڑی واضح برتری حاصل ہے۔ کیوں جاوید ہاشمی صاحب، کیا آپ کا تجربہ کہہ رہا ہے، آپ ملتان کے واسی کی حیثیت سے ہمیں بتائیں کہ کیوں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے اس وقت ملتان سے؟ دیکھیں،
میں تو چونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے پورے الیکشن میں کسی ایک جگہ پہ جا کے ووٹ بھی نہیں مانگا، اپنے بھتیجے کے لیے بھی نہیں مانگا۔ جب ووٹ دینے گیا ہوں تو میں نے اس کے مخالف امیدوار کو بھی دونوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہو جتو۔ اور پورے پریس کے سامنے تمام ٹی وی میڈیا موجود تھا، 15-20 چینل موجود تھے، میں نے کہا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس انتخابات میں کوئی واضح رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ یہ نتائج جو ہیں کس طرف جائیں گے، اس لیے میں نے آج صبح یہ کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو جیت ہوگی، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف کو اپنی وہ مقبولیت بھی برقرار نہیں رکھ سکی جو یہاں کے لوگوں نے نہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ آدھی سے زیادہ مدت پوری ہو چکی ہے، نہ صرف ملتان میں دے رہے ہیں بلکہ پورے پنجاب میں ہم نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون بآسانی یہ الیکشن جیتی ہے۔ ملتان میں آج آپ ملتان کا ہی بتائیں نا کہ یہاں پہ کیوں جیت رہی ہے؟ دیکھیں جی، ملتان میں بھی اگر صحیح آپ پوچھتے ہیں تو مسلم لیگ میں بہت جھگڑا تھا، کینڈیڈیٹس کے اوپر بھی لوگوں کے اعتراضات تھے، لیکن یہاں کے لوگ، حالانکہ مسلم لیگ نے یہاں کوئی بہت بڑے بڑے کام بھی ابھی تک نہیں کیے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ جو کچھ کر رہی ہے وہ مسلم لیگ کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب، ایک تصور ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ہم انہی کا ساتھ دیں، 2.5 سال میں وہ ہمارے علاقوں کی بھی ترقی میں توجہ دیں جو ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے توجہ نہ دی تو پہلے بھی یہ علاقہ محروم ہے، پھر محروم ہو جائے گا، لیکن ایک اور موقع مسلم لیگ کو دینے کے لیے عوام تیار تھے۔ اس کو ہم دیکھ رہے تھے ہر آدمی کے یہاں سے کہ وہ مسلم لیگ کو ایک موقع ہر حالت میں دینا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید ہاشمی، ملتان کا ہمیں بتا رہے تھے۔ وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون واضح طور پر آگے چل رہی ہے۔ پنجاب کے 12 اضلاع تھے فائنل آج جو الیکشن ہوا ہے اس فیز کے اندر، اور 12 کے 12 سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت کمفرٹیبل سچویشن میں ہے۔ 3 بڑے شہر راولپنڈی، سیالکوٹ اور ملتان، یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون واضح طور پر جیت چکی ہے۔ اندازہ یہی ہے کہ ان تینوں شہروں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا میئر ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ملتان، سیالکوٹ اور آج کے جو الیکشن راولپنڈی میں ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا میئر ہوگا، بلکہ لاہور میں، فیصل آباد میں اور پنجاب کے کئی دوسرے بڑے شہروں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی میئر ہوگا۔ بہت کمفرٹیبل اس وقت صورتحال ہے، بہت اطمینان بخش صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اس کے قیادت کے لیے اور جناب وزیر اعظم نواز شریف کے لیے، اور شاید یہی اطمینان اور سکون کا معاملہ ہے پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے لیے، جس کے کینڈیڈیٹس بہت آسانی سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں، وہ بہت آسانی سے اپنا میئر بنا پائے گی کراچی میں۔ کراچی کی مزید صورتحال جانتے ہیں، اس کے لیے کراچی کے مختلف مقامات پر ہمارے کورسپونڈنٹ موجود ہے۔ لیاری بہت اہم ہے کراچی کا الیکشن، پیپلز پارٹی کا گڑھ، وہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ منور عالم۔ لانڈی میں آج ٹینشن ہے، یہاں پر اب کافی طویل عرصے کے بعد ایم کیو ایم حقیقی نے الیکشن لڑا ایم کیو ایم کے خلاف، جس کی وجہ سے یہاں پر آج کشیدگی بھی رہی ہے۔ وہاں پر موجود ہیں طاہا عبیدی، جبکہ ایم کیو ایم کے مرکز 9-0 پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان حسن، جہاں پر ایک بھرپور جشن کا سما اس وقت نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہم جائیں گے لیاری، جہاں پر موجود ہیں منور عالم۔ منور، یہ بتائیے گا لیاری پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ، یہاں پر جو الیکشن کے نتائج اب تک سامنے آئے ہیں، جو ٹرینڈ اس وقت سامنے آ رہا ہے، وہ لیاری کی کیا تصویر بنا رہا ہے؟ کتنی پیپلز پارٹی کی گرفت باقی ہے اس جگہ پر بھی؟ دیکھیں کامران صاحب، یہاں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی دھچکا لگا ہے، اور ایک نیا لیاری سامنے آیا ہے جس میں خاص طور پر جو بات کی جائے تو جو پیپلز پارٹی کے ناراض امیدوار ہے جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا وہ بھی سامنے آئے ہیں، وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب تک 4 نشستوں پر کامیاب ہو سکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 11 امیدوار میدان میں اتارے تھے، 2 میں آزاد امیدوار کی حمایت کی تھی، 1 میں عوامی نیشنل پارٹی کی ان کی حمایت تھی، لیکن جو سامنے صورتحال آئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ صرف 4 نشستیں ان کے سامنے آئی ہیں،
اگر ضلع ساؤتھ کی ہم بات کریں مکمل تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر نجمی عالم ہار گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حنیف میمن وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ منور یہ بتائیے گا، منور یہ بتائیں، منور یہ بتائیں رہے تھے کہ وہ وہاں پر واضح اکثریت حاصل کریں گے۔ جی منور یہ بتائیں کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی تو دوسری سیاسی جماعتیں جیتی ہوں گی نا، ان کی کیا ہمارے پاس تفصیلات ہیں؟ دیکھیں حیران کن طور پر یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی حیثیت کو منوایا ہے اور یہاں پر انہوں نے اپنی موجودگی کا اظہار کیا ہے۔ 2 یونین کونسل اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آگے ہیں اور وہ یو سی میں کامیاب قرار دیے جا رہے ہیں غیر سرکاری تو پاکستان مسلم لیگ نون سامنے آئی ہے، گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے 14 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف اب تک کوئی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہے لیاری میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ لیاری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو آزاد امیدوار ہیں، جماعت اسلامی نے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا، یہاں اتحاد نہیں تھا، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اب تک کوئی واضح برتری یہاں پہ یا کوئی واضح صورتحال ان کی نہیں آ سکی ہے سامنے۔ جی تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 11 لیاری میں 4 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، 3 پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں اس میں اس وقت جو سامنے رزلٹ آئے ہیں 15 لیاری میں یونین کمیٹیز تھیں جس میں سے اب تک 4 پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 2 پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں، 4 آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو جو صورتحال اب تک جو رزلٹ آئے ہیں ان کے مطابق تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر دیکھا جائے جو عددی اکثریت کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی آگے ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کلیم کیا تھا جو لیاری گڑھ سمجھا جاتا تھا اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی دھچکا لگا ہے۔ اور ساؤتھ میں اوورآل اس وقت لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ ساؤتھ میں اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو پوزیشن بن رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، تو ایک مکس پلیٹ ابھی تک سامنے آ سکی ہے، کوئی واضح برتری کسی نے بھی حاصل نہیں کی ہے۔ گو کہ جو کچھ امیدوار ناراض ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ جوائن کر لیں گے جیتنے کے بعد، کیونکہ یہاں پر جو جاوید ناگوری اور دیگر آزاد امیدوار تھے، جو کہ جاوید ناگوری ایم پی اے بھی ہیں آج کل کیونکہ وہ منسٹری سے باہر ہیں، کچھ ناراض تھے، انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تو 2 امیدوار ان کے آزاد کامیاب ہو چکے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ تو اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ساؤتھ میں آگے ہے۔ جی بہت بہت شکریہ منور عالم۔ پاکستان پیپلز پارٹی لیاری میں اپنے گڑھ میں ابھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہے، لیکن اس وقت مکس تصویر سامنے آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کا، کراچی کے ساؤتھ کا 6 اضلاع میں سے ایک ضلع میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ایک اور اہم الیکشن کراچی کے لانڈھی کے علاقے میں ہوئے ہیں جو ضلع کورنگی میں ہوا ہے۔ یہاں پر ایم کیو ایم حقیقی پہلی بار کافی طویل عرصے کے بعد بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی تھی، اور یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے شکایت کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کھل کر ایم کیو ایم حقیقی کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ الزام تھا، اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پر تشدد کیا گیا ہے۔ لیکن وہاں کے نتائج کیا ہیں اور اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے لانڈھی، جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ طہا عبیدی۔ طہا، اب بتائیے گا کورنگی ضلع کے اندر سے اب تک کی کیا نتائج سامنے آئے ہیں اور آج کے کچھ ناخوشگوار واقعے کے بعد اب وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ پہلے تو نتائج کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی بالکل کامران صاحب، کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ جو کشیدہ علاقہ تھا وہ لانڈھی کا علاقہ تھا، جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ ایک طرف تھی اور دوسری طرف جو ہے مہاجر قومی موومنٹ تھی، جو کہ تقریباً 12 سال بعد جو انتخابی عمل میں میدان میں آئی تھی۔ یو سی نمبر 15، 16، 17، 18، 19، 20 اور 21 میں دونوں کے درمیان کشمکش کا سلسلہ شروع ہوا، نعرے بازی شروع ہوئی، اس کے بعد تلخ کلامی شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ تصادم کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد دونوں گروپ جو ہے آپس میں آمنے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد پولیس اور رینجرز نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ رینجرز نے 2 مقامات پر چھاپہ مار کارروائی بھی کی اور پولیس نے سرچنگ کا عمل بھی بڑھایا۔ اس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی اور ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے بھی خاص طور پہ لانڈھی کا دورہ کیا ہے، مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے۔ صورتحال
صورتحال کی اگر ابھی بھی بات کروں تو کشیدہ سی صورتحال ہے، خاص طور پہ لانڈی نمبر 6، لانڈی نمبر 7 اور لانڈی نمبر 8 میں صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے۔ جو علاقہ مکین ہے وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں اور وقفے سے جو نعرے بازی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ انتخابی عمل میں جو اگر نتائج کی میں بات کروں تو اب تک یونین کونسل 7 کا جو نتائج ہیں وہ اب تک سامنے آ چکے ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ یہاں لانڈی کے علاقے سے اور خاص طور پہ ضلع کورنگی سے انتخابی عمل میں جو جیت ہے اس کی ممکن ہو رہی ہے۔ جی 7 میں سے کتنی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی؟ جی بالکل، یہ ٹوٹل 37 یونین کونسل ہیں، جس میں اب تک جو ہے 7 کا رزلٹ منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ برتری حاصل کر رہی ہے۔ ابھی یہاں پر جو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار سمیت دیگر جو رہنما تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے بھی لانڈی کے مختلف علاقوں کا اور خاص طور پہ کورنگی ضلع کا وزٹ کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اب تک 7 یونین کونسلز کا رزلٹ آ چکا ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کی جیت ممکن ہو سکی ہے۔ جی بہت شکریہ، طہا عبیدی ہمارے ساتھ لانڈی سے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے کراچی کا جہاں پر آج ٹینشن تھی، آج کشیدگی بھی رہی ہے، جیسا کہ آپ کو طہا عبیدی نے بتایا 12 سال بعد ایم کیو ایم حقیقی یہاں سے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی تھی۔ فیصل علی صاحب یہ بتائیے گا، ایم کیو ایم حقیقی نے 12 سال بعد الیکشن میں حصہ لیا، لیکن اس کی کتنی جان ہے اس میں ابھی اس پارٹی میں؟ لانڈی کی حد تک تو ہے، آفاق احمد صاحب کی موومنٹ بھی رہی، انہوں نے ووٹ بھی ڈالا، 2-3 کارنر میٹنگز بھی کی۔ جو گرما گرمی پہلے دیکھی جاتی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان وہ نہیں تھی، بلکہ اگر پچھلے ہفتے ہم دیکھیں تو فاروق ستار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بڑا پازیٹیو آیا تھا حقیقی سے متعلق، آفاق سے متعلق، بلکہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ سجیسٹ کیا تھا کہ عامر خان جس طرح سے آئیں اس طرح سے آفاق آ سکتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو قیادت ہے متحدہ قومی موومنٹ کی وہ عامر خان کی صورت میں ہے۔ تو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ٹریک 2 کے اوپر جو ہے وہ ایسا معاملات چل رہے ہیں، اور کوئی ہم ماضی میں پچھلے 1 سال کے اندر کوئی گرما گرمی دونوں پارٹیز کے درمیان نہیں دیکھتے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو بھی موقع ملا حقیقی کو آفاق احمد صاحب کا جانا، میٹنگ ہونا، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن بہرحال جب آپ نچلے سطح کے اوپر الیکشنز پہ آتے ہیں تو امیدوار چونکہ کوانٹٹی کے اندر ہیں، ایک دوسرے کو سنبھالنا، میں نے تو بلکہ فوٹیج کے اندر یہ دیکھا کہ مہاجر قومی موومنٹ کا سٹال بھی لگا ہوا ہے اور برابر میں الطاف کا بھی جو ہے کیمپ لگا ہوا ہے، تو یہ تو بہت سالوں کے بعد ہوا کہ پی ٹی آئی بھی ہے تو جماعت اسلامی بھی ہے تو یہ بھی ہے، تو وہ کیمپنگ ساری چیزیں اب گرما گرمی کے چھوٹے موٹے واقعات لیکن اس پورے ماحول میں ہمیں کریڈٹ تو دینا ہوگا رینجرز کو بھی، پولیس کو بھی، کہ اس نے مینج کیا کہ حقیقی بھی الیکشن لڑی اور پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑی، کسی کو دھونس دھمکی نہیں ہوئی، کسی کو اغوا نہیں کیا گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، پھر لوگوں نے جا کے کھلے عام ووٹ دیا ہے آزادی سے۔ اس کا کریڈٹ تو 100% ہم کو رینجرز کو دینا ہوگا۔ رینجرز کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جتنے الفاظ ہوں وہ کم ہیں، جس طرح پازیٹیولی انہوں نے کراچی کے معاملات کو سنبھالا ہے اور سپورٹیو رہی ہے پولیس، لیکن رینجرز نے تو بہرحال بہت زبردست کام ادا کیا ہے۔ شکایتیں ہو سکتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہوں نے ایز اے نیشن کراچی کو جس کرائسس سے نکال کے اس سٹیپ پہ لا کے کھڑا کیا ہے وہ اس کا کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے۔ اور یقینی طور پہ آج کا الیکشن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مجموعی طور پہ پرامن ماحول میں ہوا ایسا الیکشن جس میں کہ 12 سال بعد ایم کیو ایم حقیقی لڑ رہی ہے، کھل کے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے، ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہے، لوگ آزادانہ جا رہے ہیں، آسانی سے ووٹ ڈال رہے ہیں، دھونس دھمکی، اغوا، قتل، فائرنگ، اس قسم کے واقعات نہیں ہو رہے، تو یقینی طور پہ کراچی آپریشن کو، رینجرز کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا، کیونکہ مجموعی طور پہ جس ماحول میں جتنی ٹینشن میں کراچی کا الیکشن ہوا ہے اور یہ ہو جانا اب مجموعی طور پہ پرامن طریقے سے الیکشن ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ کراچی کے حوالے سے مجموعی طور پہ پاکستان بھر میں آج کے الیکشن جو ہیں وہ پرامن ماحول کے اندر ہوئے ہیں، بہتر ماحول کے اندر ہوئے ہیں۔ جمہوریت کے لیے یقینی طور پہ یہ ایک بہت اچھا دن تھا آج کراچی میں اور پورے پاکستان کے ان 12 اضلاع میں پنجاب کے جہاں پر یہ الیکشن ہوا ہے، جس کے ذریعے آج بلدیاتی الیکشن کا یہ 3 فیز کا جو پروسیس تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اسی دوران متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر 90 میں توقع کے عین مطابق جشن کا سماں ہے، شہر بھر سے ریلیز اس وقت ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز عزیز آباد 90 پہ پہنچ رہی ہیں، جہاں پر جشن کا سماں ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب سے تھوڑی دیر قبل ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بڑا پرجوش خطاب بھی کیا ہے، اور جہاں پر ایم کیو ایم والے جشن منا رہے ہیں، موسیقی ہے، جشن ہے، اور یہ وہ سماں ہے جو کئی سالوں بعد ایم کیو ایم کے 90 کے مرکز پہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور جہاں پر موجود ہیں ہمارے اینکر اور سینئر صحافی سلمان حسن جو کہ ایم کیو ایم کے مرکز 90 پہ موجود ہے۔
सलमान बताइएगा क्या माहौल है आपके अतराफ में? आप इस वक्त नर्व सेंटर पर हैं आज के इलेक्शन के हवाले से, जो सबसे अहम मकाम है MQM का मरकज 90, यहाँ क्या हो रहा है? माहौल कामरान साहब ये है कि यहाँ पर अभी फिलहाल कान बड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि जश्न का समय है और शाम 6:30 बजे के बाद से ही यहाँ पर कारकुनान की और जो MQM के सपोर्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद आना शुरू हो गई थी। आपको पता है कि एक रिवायती नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बाकायदा यहाँ पर लोग जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, और ये मंजर पहली बार नहीं है। हमने इससे पहले NA 246 के इलेक्शन में भी ऐसे ही मनाजिर देखे थे, जब लोग यहाँ पर आकर सेलिब्रेट करते हैं और जब इनसे पूछते हैं कि ये किसके कहने पर यहाँ हैं, तो ये जवाब देते हैं कि हम खुद से आए, हमें किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने कहा नहीं, हम खुद आए हैं, क्योंकि हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, कराची के शहरी हैं, और उनको पता है कि इनका जो हक है वोट डालने का वो क्या है और वो क्या चाहते हैं कराची के लिए। 10 साल के बाद यहाँ पर सब्र आजमा जो इंतजार है वो खत्म हुआ और बल्दियाती इंतखाब हुए, और 10 घंटे की पोलिंग के बाद हमने देखे कि जो जिला वस्ती है ये सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि यहाँ 51 UCs हैं जिसमें हमने इंतखाब देखा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिलहाल दावा कर रही है कि उसने यहाँ पर क्लीन स्वीप करना है और उसको 51 में से 50 पर बरतरी हासिल हो गई है। बहरहाल ये दावा है मुत्तहिदा का, हम देखेंगे आगे चलकर क्या होता है। अब एक अगला मरहला है, वो हमारी बात हुई है रऊफ सिद्दीकी साहब से, जिन्होंने ये कहा कि वो बेइख्तियार मेयर नहीं चाहते, और उसके लिए अब उनकी जो अगली कोशिश होगी, एक दफ़ा वो यहाँ बरतरी हासिल कर ले, सादक सिरे हासिल करे, तो वो चाहेंगे कि कानून साजी हो और जो इख्तियारात ले लिए गए थे मेयर के वो इख्तियारात वापस मिले। और ये भी एक सरप्राइज हो सकता है, जिस तरह से हमने 2005 के बल्दियाती इंतखाब में देखा था कि मुस्तफा कमाल जो कि लेबर की सीट पर आए थे, तो हो सकता है मखसूस नशिस्तों से भी कोई मेयरशिप के लिए यहाँ पर नाम सामने आ जाए। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर जिना ग्राउंड में। इस वक्त भरपूर जश्न का समय है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ एक मेला लगा हुआ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। सलमान ये भी बताइएगा कि क्या अल्ताफ हुसैन ने भी खिताब किया MQM के कायद ने, और उस मौके पे क्या मंजर था, किस किस्म का खिताब था, कितनी देर रहा वो जारी? खिताब अब से चंद लम्हों पहले ही ख़त्म हुआ है मुत्तहिदा के कायद का, और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वो अपने खिताब में शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, उसके बाद वो सबके नाम लेके बाकायदा सबको मुबारकबाद देते हैं, वेलकम करते हैं। तो ये मनाजिर आज हमने एक बार फिर देखे, और यहाँ पर जो मौजूद कारकुनान हैं या सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बड़े इन्हमाक से एक बार फिर मुत्तहिदा के कायद का खिताब सुना, और इस खिताब को सुनकर उन्होंने गाहे बगाहे जो है वो तालियां बजाकर उनको जवाब भी दिया। खिताब में उनके रिवायती बातें थी, मुबारकबाद भी थी, और उन्होंने कहा कि आप देख लें कि कराची का जो जिस तरह से दावा किया जाता है कि कराची का कोई और पुरसाने हाल है, कोई नहीं है, सिर्फ कराची वाले ही कराची के पुरसाने हाल हैं। तो यहाँ पर खिताब से चंद लम्हों पहले खत्म हुआ है, और इस वक्त यहाँ पर जश्न का समय है, लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज के साथ। रात के इस पहर में भी लोग अपने घर वालों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किस अंदाज से जश्न मनाया जा रहा है सलमान? ये क्या सेलिब्रेशंस आप देख रहे हैं? मौसीकी है, उसकी थाप पे लोग रक्स कर रहे हैं, किस अंदाज से ये जश्न जारी है, और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको औरतें, बच्चे और मर्द नजर आ रहे हैं? तादाद की अगर हम बात करें कामरान साहब, आप देख सकते हैं कि आपको हद्दे निगाह सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। आपको दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सर ही सर नजर आ रहे हैं। इस वक्त बच्चे हैं, बड़े हैं, फैमिलीज हैं, यहाँ पर खवातीन आई हुई हैं जिन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो परचम है उसके रंग के कपड़े पहने हुए हैं, या बच्चे हैं उन्होंने हाथों में बैंड्स लगाए हुए हैं, चेहरों पर उन्होंने फेस पेंटिंग्स की हुई है, मुत्तहिदा का परचम उन्होंने बनाया हुआ है, हाथों में परचम थामे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं, पुरजोश हैं, और इस वालियाना आज़म का इजहार कर रहे हैं कि जब जब उनकी जरूरत पड़ेगी जो मुत्तहिदा के कायद हैं और इस जमात को, तो ये लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। हद्दे निगाह आपको जो है वो नजर आ सकता है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। जिना ग्राउंड इस वक्त अगर ये कहा जाए कि खचा खच भरा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की, सपोर्टर्स की, कराची के शहरियों की, जो सिर्फ यहाँ इस इलाके से नहीं है
مرشید آباد سے، یہ مختلف اضلاع سے یہاں پر آئے ہوئے، مختلف مقامات سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ خطاب سننے آئے متحدہ قائد کا بلکہ وہ یہاں پر سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو مختلف دعوے کیے گئے، مختلف باتیں کی گئی، یہ کہا گیا کہ زندہ لاشیں تک کہا گیا شہریوں کو، تو وہ اس کا ثبوت دینے آئے ہیں کہ آج دیکھیں کہ زندہ لاشیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک والہانہ عزم ہے یہاں کے کارکنان کا۔ یہاں پر ایک صاحب ہیں جو کہ ہمیشہ اور ہر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو رنگ ہیں اس میں رنگے دکھائی دیتے ہیں، والہانہ انداز میں رقص کرتے ہیں، بھرپور سپورٹر ہیں، بھرپور ہمدرد ہیں یہ متحدہ قومی موومنٹ کے۔ تو یہ یہاں پر اس پر سیلیبریشنز ہیں جو جاری ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات گئے تک یہ سیلیبریشنز جاری رہیں گی۔ اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں سلمان، کیا آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک لوگ ابھی بھی اس 90 کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں، اور یہ اسٹیج وغیرہ کا کیا اگر آپ دکھا سکیں کہ اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اسٹیج کی بھی صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کامران صاحب کہ اسٹیج پر اس وقت جو ہے وہ اسٹیج کے قریب جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح وہ قریب سے قریب آ جائیں، کیونکہ یہاں پر کوئی جو رہنما ہے وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں تو نہیں ہے، لیکن جو رہنما موجود ہیں وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، رک کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور اپنی پریزنس کا احساس دلاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر آنے کا سلسلہ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی آنے کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ یہ گراؤنڈ اس وقت بھرا ہوا ہے۔ یہاں جو ایک میلہ لگایا گیا ہے، یہاں پر فیرس ویل لگایا گیا ہے، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، تاکہ اگر کوئی ایسے بچے جو شرارتی ہیں وہ آئیں تو والدین ان کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں لے جائیں، ان کو محسوس کرائیں۔ یہاں پر موت کا کنواں بھی ہے، یہاں پر اسٹالز لگائے گئے ہیں، سیلیبریشن بھرپور انداز میں جاری ہے، اور اس چیز کا جو ہے وہ بھرپور مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آج متحدہ قومی موومنٹ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کو 85% نشستوں کے اوپر برتری حاصل ہو گئی ہے، اور دعویٰ ہے یہ خالد مقبول صدیقی کا جنہوں نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو یہاں بھرپور انداز میں بچے، بڑے، بزرگ، جوان سب موجود ہیں جو یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سیلیبریشن ہے یہ بھی اور بھی دیر تک، کافی دیر تک جاری رہے گی۔ ابھی توقف آیا ہے متحدہ کے قائد کے خطاب میں، اب دیکھتے ہیں کہ جب دوبارہ خطاب شروع ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے یہ لوگ جو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو، یہ ایک بار پھر انہماک سے ان کا خطاب سنیں گے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سلمان حسن ہمارے ساتھ تھے۔ فیصل صاحب، ایک بار پھر یہ منظر جو ایم کیو ایم کا ہم پتہ نہیں کتنے دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر پچھلے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ ایم کیو ایم میں وہ کوئی انرجی نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کے کارکنوں میں وہ انرجی نظر آتی تھی، نہ یہ، لیکن یہ کچھ ماحول ایسا بنا ہے پچھلے کئی مہینوں کے دوران جس کے بعد یہ الیکشن ہوئے اور آج نتیجہ آیا کہ ایم کیو ایم اگر یہ کہا جائے کہ اپنی وہ کھوئی ہوئی جو ایک انرجی ہوتی تھی وہ حاصل کر چکی ہے، وہ ریسٹور ہو گئی ہے، تو یہ صحیح ہوگا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ NA-246 کے بعد جو ایک ماحول بنا تھا ایم کیو ایم کے لیے، بیچ میں آپریشن کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پیچھے ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ اس کا کریڈٹ اگر ایم کیو ایم دینا چاہے تو سب سے پہلے وہ پاکستان رینجرز کو دے، اس کے بعد وہ میاں محمد نواز شریف کو دے، اس کے بعد وہ عمران خان کو دے، اس کے بعد وہ جماعت اسلامی کو دے۔ ان سب نے مل کر ایک ایسا گراؤنڈ بنایا، ایک ایسا ماحول بنایا، الزامات لگا کر، کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے، بات نہ سن کر، تاخیری حربے جو ایم کیو ایم چاہتی تھی، تو ایک سمپیتھی ووٹ کریٹ ہوا، جیسے فیصل سبزواری کہہ رہے تھے کہ ان کے ماحول کی وجہ سے۔ اور آج تو سونے پہ سہاگا جو ایف آئی آر آپ کو کاٹ دی اور صبح الطاف حسن کا نام دے دیا، تو وہ پھر ایسا گیم بن گیا کہ ایم کیو ایم نے شاید ایفرٹ کم کیا ہو، کیونکہ ان کے لوگ موجود نہیں تھے، ان کے ورکر موجود نہیں تھے، وہ کسی کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، جیل میں سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، کسی کو ایسا ریلیف نہیں دے پا رہے تھے، نوکریاں نہیں دے پا رہے تھے، کچرا نہیں اٹھا پا رہے تھے، لیکن ان سب لوگوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا اور ایم کیو ایم نے اس کو کیش کر اور دیا۔ اللہ کرے کہ کراچی کے لیے اس میں کچھ بہتر خبر ہو، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو کراچی میں ہونی ہے، اب جو اطلاعات مل رہی ہیں، آزاد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب تک ایم کیو ایم کو کراچی میں 111 یونین کاؤنسلز میں کامیابی ہو چکی ہے، یعنی کہ اب آسانی سے ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے نزدیک پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنا میئر منتخب کرا سکے، اور ابھی ظاہر ہے کہ ایک کثیر تعداد میں نتائج، سرکاری نتائج آنے باقی ہیں۔ ابھی ہم لیں گے کمرشل بریک اور اس کے بعد ہماری اس خصوصی نشریے میں ہم آپ کو واپس لائیں گے۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی الیکشن کے
آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. نتائج اب مسلسل آ رہے ہیں اور اس میں اوور آل کہیں تبدیلی نہیں ہے, اور وہ یہ کہ پنجاب کے 12 اضلاع میں اکثریت میں پاکستان مسلم لیگ نون بآسانی یہ الیکشن جیتتی ہوئی آگے کی طرف جا رہی ہے, اور پنجاب کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح سے اب یہ بات واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ اس مرحلے میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں راولپنڈی میں, سیالکوٹ میں اور ملتان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے میئر ہوں گے, اور یہ بلدیاتی الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس کی اب تک کی کارکردگی پہ اسٹیمپ ہے کہ اس نے بہتر کارکردگی کی ہے, جس کی وجہ سے پورے پنجاب میں اسے بلدیاتی الیکشن میں بڑی کامیابی ملی ہے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ جو سمجھتی ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن اس کی مقبولیت پہ ریفرینڈم تھے اور اس پر جو الزامات لگے ہیں اس حوالے سے پبلک کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ الزامات کو مانتی ہے یا نہیں, اور آج پبلک نے ایک بہت بڑی تعداد میں, عوام کی ایک بڑی تعداد نے متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دے کے یہ بات ثابت کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی مقبولیت برقرار ہے پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اور اس وقت جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر قبل آپ کو بتایا کہ کراچی کے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پہ زبردست جشن ہو رہا ہے, دسیوں ہزاروں فیملیز وہاں پہ موجود ہیں اور جشن منا رہی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جہاں آج الیکشن ہوئے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں. اس کے لیے راولپنڈی جائیں گے, یہاں پر راولپنڈی میں موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عیسیٰ نقوی. عیسیٰ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے 55-56 NA جہاں پر یہ آج بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جسے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس نے جیتی, اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کامران صاحب, اس وقت زیادہ تر جگہوں پر تو جشن چل رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اور ان کے حامی جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں, لیکن جس مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی راولپنڈی میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ نے جس طرح NA 55 اور NA 56 جیتا تھا 2013 کے انتخابات میں, شاید وہ بہت اچھا پرفارم کر پائیں, لیکن مسلم لیگ نون نے ایک اوور ویلمنگ میجورٹی اور اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. اگرچہ شیخ رشید اپنی جو آبائی UC ہے جس کو UC 40 وہاں پر سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں, ان کے بھتیجے, اور اس کے علاوہ چند ایک نشستوں پر PTI اور قلم دوات کو کامیابی ہوئی, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک بڑی قوت کے طور پر یہاں سامنے آئی ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی. جانتے ہیں کہ اب ملتان کی کیا صورتحال ہے, جس کے لیے ملتان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان میں ہمارے بیورو چیف نعمان خان. نعمان, یہ بتائیے گا کہ اب جبکہ نصف شب کے قریب ہم ہیں, بہت بڑی تعداد میں نتائج آ چکے ہیں, ملتان کی اس بلدیاتی الیکشن کے آخری فیز کے حوالے سے کیا تصویر نکل رہی ہے؟ جی بالکل کامران خان صاحب, 185 یونین کونسلز ہیں جن میں سے 60 کے جو نتائج ہیں اب تک سامنے آ چکے ہیں, جس میں نون لیگ نے 25 جو ہے نشستیں حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار 17, تحریک انصاف نے 13, پیپلز پارٹی نے جو ہے اوورال 5 نشستیں حاصل کی ہیں. ایلیمنٹ جو تھا یہاں پر موروثی سیاست کا وہ بھی برقرار رہا ہے, کیونکہ 15 نشستیں ایسی تھی جہاں پر ارکان اسمبلی کے بھتیجے بھانجے جو ہے الیکشن لڑ رہے تھے, جس میں گورنر پنجاب ہیں ان کے بھانجے شامل تھے, وہ اس وقت ون کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدنان ڈوگر ہیں جو ڈوگر کے بھائی ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, وہ بھی ون کر چکے ہیں, اور باقی بھی 13 ارکان جیت چکے. تاہم جاوید ہاشمی جو ہے ان کے داماد جو ہے زاہد بہار ہاشمی وہ بھی میدان میں تھے, لیکن وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ اس وقت لوز کر چکے ہیں. ابھی بھی نتائج آ رہے ہیں, ابھی مزید نتائج آنا باقی ہیں. تاہم اوورآل سینیریو میں جو ہے نون لیگ کا پلڑا کافی حد تک بھاری دکھائی دیتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. نعمان خان ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت کی ایک اور بہت بڑی خبر, اس کا تعلق بلدیاتی الیکشن سے نہیں ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت سندھ نے اب جبکہ 12 منٹ رہ گئے ہیں اس مدت کو ختم ہونے میں جس میں کہ رینجرز کو, سندھ رینجرز کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت اضافی اختیارات دیے گئے تھے, خصوصی اختیارات دیے گئے تھے. وہ اختیارات حکومت سندھ کو رینیو کرنے تھے, اس کی تجدید کرنی تھی, اور وہ اب تک نہیں ہوئی ہے, اور وہ مدت 5 دسمبر کو رات 12 بجے ختم ہونی تھی. وہ مدت اب ختم ہو رہی ہے اور اس میں صرف 12 منٹ رہ گئے ہیں, اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت سندھ رینجرز کے ان اختیارات میں توسیع نہیں کرنے جا رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, یا حکومت سندھ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ رینجرز کو سندھ میں خاص طور پہ کراچی آپریشن کے حوالے سے اضافی اختیارات نہیں دینا چاہتی.
کیونکہ اب صرف 12 منٹ رہ گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ شاید ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ کل سارا دن وفاقی وزارت داخلہ، سندھ کی وزارت داخلہ کو یہ یاد دلاتی رہی کہ رینجرز کے اضافی اختیارات کے حوالے سے، جس کا بہت کلیدی کردار ہے رینجرز کے جاری آپریشن کے حوالے سے، کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے اور اوور نیشنل ایکشن پلان میں، حکومت سندھ ان اختیارات کی فوری طور پہ تجدید کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ کل سندھ کے صوبائی وزارت داخلہ کے ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ سلسلے میں سمری سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کو 2 ہفتے قبل بھیج دی گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سید قائم علی شاہ دبئی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کے اس بارے میں احکامات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی دوران یہ بہت دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے صوبائی وزارت داخلہ سے بولا تھا کہ اختیارات کی تجدید سے پہلے بتایا جائے کہ رینجرز کی پرفارمنس کیا رہی ہے، ان کی کارکردگی کیا رہی ہے، لیکن لب لباب اس پوری صورتحال کا یہ ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع نہیں کی گئی ہے، حکومت سندھ نے یہ توسیع نہیں کی ہے، ایک ٹکراؤ کسی کیفیت ہے۔ اسی دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے اور یہ بھی بہت اہم پیش رفت ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کیس میں تفتیشی افسر کو چینج کر دیا گیا ہے۔ وہ تفتیشی افسر جس نے گزشتہ دوسری سماعت کے موقع پر ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ایک دوسرا رویہ اختیار کیا تھا، اب اس تفتیشی افسر کو چینج کر دیا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہے کہ رینجرز کی جانب سے جو پروسیکیوٹر اس کیس میں جس کی تعیناتی کی گئی تھی، شاید اس کی تبدیلی کے لیے بھی، مشتاق جہانگیری کی تبدیلی کے لیے بھی حکومت سندھ جو اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل ہیں یا پروسیکیوٹر جنرل ہیں حکومت سندھ کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے، یعنی کہ رینجرز کے ڈاکٹر عاصم حسین کیس پر بھی حکومت سندھ جو ہے، جو اس کا ایک موقف رہا ہے، اس کی ترجمانی کرے گی اب وہ تحقیقات میں بھی اور اس کیس کے دوران بھی۔ اور اسی دوران یہ بات واضح طور پر لگ رہی ہے کہ حکومت سندھ کے رینجرز کے بارے میں جو تحفظات ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ مدت جو کہ اب ختم ہونے والی ہے، جس میں اب 9 منٹ رہ گئے ہیں، حکومت سندھ نے رینجرز کے ازداد دہشت گردی کے اختیارات میں اجازت نہیں دی ہے، اس میں اضافہ اور اس کی تجدید نہیں کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز کے جو اینٹی ٹیررزم کے آپریشن ہیں وہ نہیں کر پائے گی ان اضافی اختیارات کی عدم موجودگی میں، جو کہ اسے حکومت سندھ نے 4 ماہ قبل دیے تھے، اس سے پہلے 1 ماہ کے لیے دیے تھے۔ حکومت سندھ کی مرضی ہے قوانین کے لحاظ سے کہ وہ جتنی مدت کے لیے چاہے ان اختیارات کو تفویض کرے۔ یہ 5 جولائی کو 4 مہینے کے لیے دیے گئے تھے جو اب ختم ہونی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے جو کہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ اب جبکہ یہ نصف شب قریب آ گئی ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں اور رینجرز کے اختیارات میں انسداد دہشت گردی کے اختیارات میں حکومت سندھ نے اضافہ نہیں کیا ہے، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس معاملے میں؟ جی کامران صاحب، اس حوالے سے میری بالکل جو ہے نا 5 منٹ پہلے بات ہوئی ہے، محکمہ داخلہ کے جو متعلقہ افسران ہیں ان سے ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ دونوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس وقت تک ابھی تک وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ سمری منظور نہیں کی جس کے تحت حکومت سندھ کو کنسنٹ دینی ہے رینجرز کے اختیارات اضافے کی مدت میں توسیع کی۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سمری آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے واپس بھیجی تھی محکمہ داخلہ کو، اور اس میں ایک عجیب قسم کی وضاحت مانگی گئی تھی محکمہ داخلہ سے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اور اس وضاحت میں یہ کہا گیا تھا کہ بتایا جائے کہ رینجرز نے اس پورے 4 مہینے کے مدت کے دوران کراچی میں امن امان کے حوالے سے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو اس وضاحت پر محکمہ داخلہ نے ایک پوری ڈیٹیل رپورٹ جو ہے سمری کے ساتھ وزیر اعلیٰ کو بھیج دی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ رینجرز نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، کس طرح کرائم ریٹ کم ہوا ہے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں،
ٹارگیٹ کلنگ جو ہے خاص طور پہ عام لوگوں کی ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ کس طرح 0% پہ آئی ہے. تو یہ سارے ڈیٹیل بتائی گئی تھی آج دوپہر تک, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ آج شام وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں اس معاملے پہ ڈسکس ہوا, لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا سکا. اور ذرا یہ بتاتے ہیں, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے پر, رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر, رینجرز حکام اور وفاقی حکومت سے کئی معاملات پر, خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم اور دیگر معاملات پر بارگین کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہے اور بہت ہی نازک صورتحال ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. حکومت سندھ کا موقف حاصل کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے اطلاعات جناب مولا بخش چانڈیو ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑی نوازش چانڈیو صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. کل آپ سے بات ہوئی تھی, اب 12 بجنے میں 7 منٹ رہ گئے ہیں. حکومت سندھ نے رینجرز کے ازداد دہشت گردی کے اختیارات میں جو تجدید کرنی تھی, اس کی کنسنٹ دینی تھی, اس کی مدت میں اضافہ کرنا تھا, وہ نہیں کیا ہے. کل آپ کا کہنا تھا کہ مثالی تعلقات ہیں حکومت سندھ اور رینجرز کے, مگر حالات تو اس کے بالکل برعکس دکھاتے ہیں. چانڈی صاحب, آپ نے پھر ہمیں جوائن کیا, شکریہ. یہ بتائیے گا, کل آپ نے کہا تھا کہ رینجرز اور حکومت سندھ کے مثالی تعلقات ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, اب رینجرز کے ازداد دہشت گردی کے حوالے سے جو خصوصی اختیارات ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. 5 منٹ رہ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے, حکومت سندھ نے ان میں اضافہ نہیں کیا ہے, اس کی تجدید نہیں کی ہے اور اس میں اپنی کنسنٹ نہیں دی ہے. تو یہ تو تعلقات انتہائی کشیدہ دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں اور حکومت سندھ نے رینجرز کے اختیارات کو ایک پہ توسیع نہیں کی ہے. کامل بھائی, آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شکریہ, یہ بات نہیں ہے. میرے لیے بھی باعث عزت ہے آپ جیسے محترم پروگرام میں, اور آپ جیسے انتہائی معتبر دوست کے پروگرام میں آنا میرے لیے عزت کی بات ہے. جہاں تک تعلق ہے اس معاملے کا, کل پرسوں بھی آپ نے پوچھا تھا, کوئی اس میں قباحت نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا, میرے ہاتھ کے قلم کی بات نہیں ہے, لیکن 1-2 دن کے آگے پیچھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کل یا پرسوں جب ان کے اختیارات ملیں گے تو یہ 2 دن جو گیپ ہے یہ کور ہو جائے گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس پہ ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول زیادہ خراب نہ ہو, کیونکہ اس مفاہمت سے, اس محبت والے ماحول سے کراچی کا امن بحال ہوا ہے. کراچی میں کئی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کشیدگی کے ماحول نہیں بنانا چاہیے. کشیدگی نہیں ہوگی, میری بات کو آپ دیکھ لیں, کشیدگی نہیں ہوگی. لیکن کشیدگی ہو گئی آپ کی بات سر آنکھوں پہ چانڈیو صاحب, کیونکہ اب آپ بتائیے نا کہ جس چیز کی مدت ہے ایک جو کہ ختم ہو رہی ہے, 5 دسمبر کو رات 12 بجے ختم ہونی ہے, 11:56 پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک میری جان کامران, یہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے, کبھی 1 دن چڑھ گیا ہے, کبھی 2 دن, لیکن وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب حکومتوں کے, پارٹیوں کی, کچھ دوستوں کی رائے ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, مصلحتیں ہوتی ہیں حکومتوں کی, لیکن یہ طے ہے کہ رینجر اور سندھ حکومت کے اتحاد نے کراچی میں امن بحال کروایا ہے, صورتحال بہتر کی ہے. یہ اتحاد ٹوٹے گا نہیں. شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں آپ کی بات. بہت بہت شکریہ. مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور مگر بات بہت سیریس بات ہے. حکومت سندھ کا یہ فیصلہ کہ وہ رینجرز کے اختیارات میں اضافہ کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس میں اضافہ نہیں کر رہی ہے. 3 منٹ رہ گئے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا ہے. یقینی طور پہ یہ رینجرز اور حکومت سندھ کے جو تعلقات ہیں جو کسی صورت میں بھی مثالی نہیں ہے, اس کو مزید کشیدگی کا باعث یہ بن رہے ہیں. دیکھتے یہ ہیں کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے اور خود حکومت سندھ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے. یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ حکومت سندھ کے بڑوں نے اور دبئی سے جناب آصف علی زرداری کے فیصلے کا انتظار تھا, جو فیصلہ نہیں آیا, جس کے نتیجے میں رینجرز کے اختیارات اب ختم ہونے والے ہیں. اس میں 3 منٹ رہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ خصوصی نشریات اختتام کو پہنچتی ہیں. سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.